السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مہمان نوازی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مہمان نوازی کس انداز سے کرتے تھے، چند ایک سیرت کے واقعات آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا، خود بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ مہمانوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ وہ کافر ہے اور مسلمان ہے، اس کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواہ کوئی بھی مہمان بن کر آتا، آپ علیہ السلام بغیر اس کی مہمان نوازی کے، بغیر اس کو کھلائے پلائے واپس نہیں جانے دیتے تھے۔ اسی طرح واقعہ آتا ہے روایات کے اندر، 9 ہجری میں نجران سے 60 آدمیوں پر مشتمل ایک نصرانیوں کا وفد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا اور ان کو اپنے طریقے پر عبادت کرنے کی بھی، نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نہایت اہتمام کے ساتھ مہمانداری کی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو مباہلے کی دعوت دی تھی، مگر وہ قبول کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ تو اسلام کے وہ بدترین دشمن تھے، اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کہ ہاں جب مہمان بن کر آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی خدمت کی، ان کی مہمان نوازی کی۔ اسی طرح حبشہ کے جو نجاشی بادشاہ تھا، اس کا جب سفیر آتا، آپ علیہ السلام انہیں اپنے پاس ٹھہراتے تھے۔ صحابہ کرام کے اصرار کے باوجود ان کی مہمان نوازی آپ علیہ السلام خود فرماتے تھے اور میزبانی کے فرائض خود سر انجام دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی مہمان نوازی، حبشہ کے نجاشی کے سفیر کی مہمان نوازی میں خود کرتا ہوں، میں خود کروں گا، کیونکہ انہوں نے، حبشہ کے بادشاہ نے میرے صحابہ کرام کی مہمان نوازی کی ہے۔ صحابہ کرام کے ایک وفد نے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، تو نجاشی بادشاہ نے ان کو عدل اور انصاف کے طریقے پر ٹھہرایا تھا۔ ایک دفعہ ایک غفاری مہمان حاضر ہوا، شب کو کھانے کے لیے بکری کا دودھ تھا۔ حضور علیہ السلام نے یہ دودھ اس مہمان کو پلا دیا، خود فاقے سے رات بسر کی۔ اسی طرح ایک اور کافر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوا، آپ نے اسے ایک بکری کا دودھ پلایا، لیکن وہ سیراب نہ ہو سکا۔ پھر آپ نے دوسری بکری کا دودھ دو کے پلایا، لیکن پھر بھی وہ سیر نہ ہوا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے 7 بکریوں کا اس کو دودھ پلایا، وہ سیر ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام کو اطمینان ہوا، خوشی ہوئی، اور آپ علیہ السلام کبھی بھی ماتھے پر شکن نہیں لاتے تھے، کشادہ دل تھے، مہمان نواز تھے۔ آپ علیہ السلام کے یہ ایک طرز تھا مہمان نوازی کا۔ تو یہ سیرت کا، آپ علیہ السلام کی سیرت کا یہ ایک عظیم پہلو ہے۔ ہمیں بھی اپنے مہمانوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو رحمت سمجھنا چاہیے، ان کو زحمت نہیں سمجھنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔